پازیٹیو سٹیپ یہ سمجھا جائے گا اور یہ کتنا قابل تحسین ہے، اور خاص طور پر سیاسی طور پر، کیونکہ ان کا نام بہت زیادہ سیاست میں مداخلت کے طور پر بھی آتا رہا. 2017 سے 2019 پی ایم ایل این کو بھی شکوے شکایات رہے کہ انتقامی سیاست میں ان کا نام ہے. پھر بانی پی ٹی آئی بھی بہت دفعہ یہ ذکر کر چکے، اور ان کی خواہش بھی تھی کہ ان کی جاب کو بھی ایکسٹینڈ کیا جائے. یعنی بہت سارے ایسے معاملات تھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے سیاسی طور پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اور یہ خود احتسابی کا عمل چونکہ فوج میں موجود ہے اور اس طرح اس کا اظہار، چونکہ ان کے عہدے بہت بڑے رہے، بڑے عہدوں پر یہ فائز رہے، کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ احتساب کے معیار کو بڑھائے گا؟ دیکھیے یہ اچھا یا بڑا نہیں، یہ میرے حساب سے ایک تاریخی فیصلہ ہے، انپریسیڈنٹڈ ہے. مطلب یہ ماضی میں جو مثالیں آپ جتنی مرضی دے دیں ہوا ہوگا. ابھی ایک ایسے ڈی جی آئی ایس آئی کو جس کو مطلب امیجیٹ پہلے وہ ریٹائر ہوا، ابھی ٹائم نہیں ہوا، اس کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی شروع ہو جانا. اور پھر فیض حمید جس کا نام بہت ابھی ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا، خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ فیض حمید کے گھر میری ملاقات ہوئی تھی جس میں طے کیا گیا تھا ریجیم چینج کا. اور بہت سی چیزیں چلتی رہی ہیں. کچھ لوگ کہتے رہے کہ جی کوئی پتہ نہیں پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف انہوں نے ثبوت بھی پیش کر دیے ہیں. آئی ڈونٹ نو، مطلب وہ ظاہر ہے پھر ہیر سے تو بہت ہو جاتی ہے ان معاملوں میں. یہ بھی اس دور میں پہلی بار ہوا، کورٹ مارشل ہوتے رہے کہ ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کو ہتھ کڑیاں لگی ہم نے دیکھی، عدالت میں پیش کیا گیا. یہ اس سے پہلے تو نہیں ہوا. تو میں تو اس کو بہت پازیٹیو دیکھ رہا ہوں. بہت ایک روشن مثالیں قائم ہو رہی ہیں میرے حساب سے کہ آج ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف ہوا ہے، کل کو اگر کوئی آرمی چیف اس حد تک جاتا ہے تو اس کے خلاف بھی، جب وہ نہیں رہے گا آرمی چیف، تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہو سکے گی. دس از ویری پازیٹیو. اور وہ رول آف لا کی جو بات ہو رہی ہے کہ جی سپریم کورٹ کے کہنے پہ یہ ہو رہا ہے، دس از ویری گڈ. پی ایم ایل این کی آپ نے بات کی، وہ تو آج مجھے بہت خوش نظر آ رہے ہیں. پی ٹی آئی والے تھوڑے مجھے پریشان لگ رہے ہیں. وہ لگتا ہے کہ شاید ان کو کوئی دکھ ہوا ہے یا کوئی صدمے کی کیفیت لگ رہی ہے. آئی ڈونٹ نو وائی. اس پہ سب کو خوش ہونا چاہیے. فوج نے اس لیول پہ جب احتساب کا عمل شروع کر دیا ہے تو یہ بہت پازیٹیو چیز ہے اس ملک کے لیے. اور یہ چیزیں ظاہر ہے ایک چیز ایک بار نہیں ہوتی دعا، چیزیں آگے بڑھنی ہوتی ہیں، ایوولوشن ہوتی ہے. آج ایک ہے، کل دو ہوں گے، کل چار ہوں گے. تو الٹیمیٹلی یہ چیزیں ظاہر ہے کسی ملک کے لیے، ایک جمہوری ملک کے لیے جس میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو، تو اس کی طرف بہت بڑا قدم مجھے نظر آ رہا ہے کہ کل کو ہمیں نظر آئے گا کہ جی اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کس طرح ہوتی ہے. آج ڈویژن بہت مجھے نظر آ رہی ہے. اوکائی صاحب کے آج کا وہ جو انہوں نے وہ لکھا ہے فیصلہ، اس میں بھی مجھے نظر آ رہا تھا آج کل ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ججز ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہیں، کو کوسنے دے رہے ہیں. وہ کچھ خواتین والی سچویشن بنی ہوئی ہے میرے حساب سے. سر اب آج کے بعد آپ خواتین والی نہیں کہہ سکیں گے، مرد ہیں ججز. اگر وہ کوسنے دے رہے ہیں تو مطلب مرد بھی دے سکتے ہیں. مطلب میں یہ کہہ دیتا ہوں سوری کہ مردوں والی سچویشن بنی ہوئی ہے کہ ایک دوسرے کو اس حد تک وہ تانے دے رہے ہیں، کوسنے دے رہے ہیں. ہمیں بظاہر ہے اس میں جینڈر میں نہیں پڑھنا چاہیے. آپ نے بالکل ٹھیک میری تصحیح کر دی فوری طور پہ. نہیں میں اپنا مقدمہ لڑا سر. نہیں ٹھیک ہے، آپ نے مقدمہ ٹھیک لڑا ہے کیونکہ ظاہر ہے مرد میں بھی وہی خامیاں ہوتی ہیں جو کسی خاتون میں ہو سکتی ہیں، اس لیے دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں ان معاملوں میں. تو یہ اچھا ہے، یہ بہت اچھی چیزیں چل رہی ہیں. یہ کوئی ریفائن ہو کے جب ہمارے سامنے آئیں گی تو شاید ہم بدل چکے ہوں، شاید یہ ملک بدل چکا ہو. بار بار میں کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے یہاں کوئی ویسی سچویشن پیدا ہو جیسے بنگلہ دیش میں ہوئی. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ اپنی غلطیوں سے، ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کے چیزوں کو سیدھا کر کے ٹھیک کر کے آگے بڑھا جائے. اور وہی قومیں دنیا میں ترقی بھی کرتی ہیں اور ان کا نام بھی ہوتا ہے. ورنہ اس تو بے شمار قومیں ایسی تھیں جن کا آج نام بھی نہیں لیتا. جی فیصل صاحب، آپ سمجھتے ہیں یہ پازیٹیو سٹیپ ہے جو ایاز صاحب بھی بات کریں کہ ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھنا چاہیے، اور کتنا قابل تحسین آپ یہ عمل سمجھتے ہیں؟ کیا یہ فوج کی طرف سے ایک یہ پیغام بھی ہے کہ کوئی کتنے بھی بڑے عہدے پر ہو اگر وہ غلط کرے گا تو سزا اس کے لیے بھی ہے؟ فیصل صاحب. پازیٹیو تو ظاہر ہے سبھی سمجھ رہے ہیں اور ہے بھی جو ہے پازیٹیو ہے. جو پریس ریلیز فوج کی طرف سے جاری ہوئی ہے اس کا جو دوسرا پیراگراف ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ آرمی ایکٹ کی جو ہے وہ خلاف ورزی کے جو ہے مرتکب ہو رہے تھے.
اب وہ اس کی نوعیت کیا تھی اس کی تو بہرحال وضاحت نہیں ہے، لیکن ایک عمومی تاثر ہم یہ قائم کر سکتے ہیں کہ شاید وہ کچھ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہو رہے تھے اپنے گمان کی بنیاد پہ، کیا شاید وہ کسی سیاسی پارٹی کی پس پردہ رہ کے کوئی بیانیہ بنا رہے تھے یا حمایت کر رہے تھے یا ان کے لیے کوئی لابنگ کر رہے تھے، شاید یہ معاملہ ہوگا۔ لیکن جو خواجہ آصف صاحب کا بیان سامنے آیا تھا، خواجہ آصف صاحب کے بیان سے پہلے اگر ہم عمران خان صاحب کی حکومت کی بات کریں، ان کی آواز بہت لو آ رہی ہے فیصل صاحب۔ جی جی یہ فیصل صاحب کا آڈیو لیول بڑھا دیں جی۔ وہ فائر وال کے اثرات آ رہے ہوں گے میرے خیال میں۔ تو دیکھیں وہ بہت شرارتی ہیں یار۔ جو عمران خان کی حکومت کے بارے میں بھی عمومی تاثر یہ تھا کہ اس حکومت کو جو ہے، اب آواز آئی ہے، اس سے پہلے جو شرارت کیا یا سب بتا دیں۔ نہیں یہ بہت شدید ہے فیصل۔ کی نہیں جی جی ٹھیک ہے، بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں آپ فیصل۔ جو عمران خان کی گورنمنٹ کی جو مینجمنٹ تھی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ فیض صاحب کرتے تھے۔ عمران خان تو صرف اور صرف پی ایم ہاؤس پہ بیٹھ کے ایسے بدارت عظمت کو انجوائے کرتے تھے، کسی سیاسی جماعت کو منانا ہو پیار سے یا پیار کے کسی اور طریقے سے، دونوں کام جو ہے وہ فیض حمید صاحب کرتے تھے۔ تو یہ تاثر یہ تھا کہ وہ عمران خان کے جو ہے وہ قریب ہیں، اور جب وہ تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو اس وقت بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ وہ اس کو عمران خان صاحب کو ہٹانا اس لیے ناگزیر ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ فیض حمید صاحب کو جو ہے وہ آرمی چیف بنا دیں گے، اور آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ جب عمران خان کو جو ہے دوبارہ وزیر اعظم بنا دیں گے، اور سلسلہ جو ہے چلتا رہے گا، ایک دوسرے کو ایکسٹینشن دیتا رہے گا، ایک دوسرے کو جو ہے وزیر اعظم جو ہے بناتا رہے گا۔ اس لیے ان کو جو ہٹانا جو ہے وہ ناگزیر ہے، جو بنیادی نقطہ جو ہے آیا تھا۔ لیکن جو خواجہ آصف صاحب کا بھی 3-4 دن پہلے انٹرویو آیا، انہوں نے بالکل ہی ایک جو ہے وہ نئی بات کی کہ فیض حمید صاحب نے جو ہے ان کو کہا کہ عمران خان اب ہمارے لیے بھی لائبلٹی بن گئے، اب ان کو ہٹانا جو ہے وہ ناگزیر ہو چکا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ہم ان کو ہٹانے کے لیے جو ہے میاں صاحب کو پیغام جو ہے بڑے میاں صاحب کو جو ہے وہ لندن میں آپ یہ ہمارا میسج جو ہے پہنچائیں۔ تو اس سے لگتا ہے یہ ہے کہ فیض حمید صاحب جو ہے، میاں صاحب اس وقت جیل میں تھے، لندن میں نہیں تھے وہ جب یہ ملاقات ہوئی، اور نہ جنرل فیض حمید اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے۔ میں کہا میں تھوڑی سی بات ٹھیک کر دوں۔ جی جی ٹھیک ہے، میں جو ان کے بیان وہ آئی ایس آئی میں بھی نہیں تھے، انٹرویو میں کہا تھا وہ بات کریں جی ٹھیک۔ میں آپ کو صرف ان کی تاریخوں کے حساب سے بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے جی فیصل۔ ٹھیک ہے تو جو ایک تاثر یہ بھی ملتا ہے کہ یہ فیض حمید صاحب ہیں، ہو سکتا ہے یہ ڈبل کھیل رہے ہوں، وہاں وہ عمران خان صاحب کو اپنی وفاداریوں کا یقین دلا رہے ہوں، یہاں جو ہے وہ نون لیگ والوں کو اپنی وفاداریوں کا پیپلز پارٹی کی بھی کوئی خبریں تھیں، پیپلز پارٹی سے بھی رابطے میں تھے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ان کی ہمدردیاں اتنی تھیں جتنی جو ہے ان کی عمران خان کے ساتھ تھی، اور شاید 2-4 قدم جو ہے وہ زیادہ ہی ہوں گی، لیکن